نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ النساء آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی سلیکشنز کے تھرو سورہ نساء کی آیات کی سلیکشن سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے جو 2-3 سال ہیں غزوہ احد کے بعد سے لے کر اور غزوہ احزاب تک، ان کے سالوں کی کچھ کیفیت کے بارے میں انشاءاللہ بات کر سکیں. ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی روشنی میں، اس میں رمضان سے پہلے تک ہم نے جو ہے غزوہ احزاب تک بات کی تھی، 5 ہجری تک. پھر رمضان کے بعد ہم نے ایک ریکیپ کیا 4 لیکچرز میں، اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ بیچ میں احساس ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں، صورتیں ہیں جو ہم سے رہ گئیں، جن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا اہم ذکر ہو رہا تھا. اس میں سے سورہ نساء بھی ہے. ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ احد کے بعد اور غزوہ احزاب کو دیکھا ہے. اوپر بیٹھ جائیں. تو غزوہ احد کے بعد اور غزوہ احزاب پہ ہم نے بات کی ہے. تو غزوات کے لحاظ سے جو ہے وہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے سیرت کی کتابوں میں بھی کہ غزوات کے لحاظ سے بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں تقریباً 2 یا 3 سال کا وقفہ ہے، اور ان 2-3 سال میں جو مدینہ میں کیفیت تھی وہ تھی ایک پریشانی کی اور ایک خوف کی. غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی، جو دنیاوی طور پر ہم کہیں گے، اس سے جو آس پاس کے قبائل تھے، جو مشرک قومیں تھیں، ان کے اندر یہ سوچ آ گئی تھی کہ مدینہ بہت کمزور ہے اس وقت. مکے والوں کی بھی یہ سوچ بن گئی تھی کہ یہ بہت کمزور ہیں، لہٰذا ایک رو چلی ہوئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ ایکسپلوئٹ کیا جائے یا ختم کیا جائے. غزوہ احد کے بعد غزوہ بدر کے بعد سچویشن مسلمانوں کے حق میں سوئچ ہو رہی تھی کہ غیر معمولی کامیابی ملی، لیکن احد کے بعد وہ جو ایک ٹیمپرری مسلمانوں کی
طاقت کی امیج بن گیا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. یعنی اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں اس بات کہ اس بات کی کتنی ویلیو ہے. مکہ خانہ کعبہ کا شہر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام یہاں ساری زندگی رہے. اب یہاں پہ جو دین پھیلا، اس مکے کو اس میں سینٹرل پوزیشن حاصل ہے. یہ سارے جو لوگ عرب میں رہتے تھے یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے فالوورز کہتے تھے. یہ یہودی بھی نہیں تھے اور یہ عیسائی بھی نہیں تھے، یہ ہندو بھی نہیں تھے. تو یہ کون تھے؟ یہ کچھ تو مانتے تھے. وہ خود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا اللہ کے کہنے پر. یہ تھی ان کی بات. بس اس میں انہوں نے شرک شامل کر دیا، آخرت کو بلا دیا، چینج کر دیا، اس دین میں تبدیلیاں پیدا کر. بیسک جو فاؤنڈیشن ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے اس میں پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیں. یہ تھی سچویشن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. باقی سارے قبائل کے مقابلے میں مکہ یہ غیر معمولی طاقت اور ویلیو کا حامل ہے. پھر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال، اس سے بھی یہی ہوا کہ جتنے باقی قبائل تھے ان کی نظروں میں قریش کی ویلیو بہت بڑھ گئی، کیونکہ ایک بہت بڑا بادشاہ آیا ہاتھی لے کر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے قریش کے مقابلے میں، یعنی قریش کو ڈیفینڈ کیا اللہ نے. تو لوگوں کی نظر میں کیا بنا کہ واقعی یہ جو قریش کو پوزیشن ملی ہوئی ہے ایز اے پروٹیکٹرز آف کعبہ، خادم حرم، جیسے آج سعودی عرب کی جو مملکت ہے وہ اپنے آپ کو خادم حرمین کہتے ہیں. پوری مسلمان امت میں ان کا یہ کہنا کہ ہم خادم حرمین ہیں، یہ آؤٹ آف رسپیکٹ سارے مسلمانوں کے لیے. بھئی یہ جو ہے مدینہ مکہ دونوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، یہاں جو لوگ آتے ہیں اتنے سارے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے چیزیں بنانا اور یہ سب خدمت ہے. تو مکے والے یہ خدمت کرتے ہیں، کعبے کی خدمت، اسی لیے سب ان کی عزت کرتے تھے. تو بظاہر تو یہ ہے کہ قریش اور عرب میں کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مکہ دارالخلافہ ہو، ایسا نہیں تھا. جیسے ایک حکومت ہوتی ہے اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ایسے نہیں تھا مکہ، کیونکہ وہاں کو حکومت تو نہیں تھی. لیکن یہ ضرور تھا کہ سب قریش کی رسپیکٹ کرتے تھے کعبے کے پروٹیکٹرز ہونے کی وجہ سے. اب یہ چل رہا 2500 سال سے. ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2500 سال کا وقفہ ہے، اور یہ باتیں بہت پختہ ہو کے بیٹھ چکی ہیں لوگوں کے نظروں میں. اب ایک عجیب سی چیز ہوئی اور ایک خبر ملی. ان کی بات ہو رہی ہے جو قبائل دور رہتے ہیں، مکہ اور مدینہ سے ذرا فاصلے پر رہتے ہیں، ان کو کیا خبریں ملتی تھیں کہ قریش ہی میں، مکہ ہی میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہو ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو ساری زندگی شرک کے خلاف جنگ کرتے رہے. پہلے اپنی قوم میں کیا، قوم نے نکال دیا، پھر مکے پر بھی آئے تو دعا یہ کی کہ شرک سے بچائے. تو یہ بہت غیر معمولی اب بات تھی لوگوں کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ قریش ہی کا ایک آدمی. پھر ان کو خبر ملتی ہے کہ وہ شخص مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں رہ کر انہوں نے قریش کے قافلوں پہ حملہ شروع کر دیا. اب ان کی جو جنگ ہے وہ ہے کعبے کی جنگ. کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں سب آتے ہیں ہر سال حج کرنے، وہاں طواف کرنے، وہ قبلہ ہے سب کا. تو مکے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور اس کے خادم ہم ہیں، کیونکہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ہوں دین ابراہیم. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تو یہ ہیں، یہ نبی، تم نہیں ہو، تم کہتے ہو اپنے آپ کو، تم ہو نہیں. تو یہ تھی لڑائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ سے قریش کے قافلوں پہ حملہ شروع کر دیا. تو یہ ایک اعلان جنگ تھا. اس کے بعد خبر ملی بدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی. یہ جو فرشتوں کا آنا، یہ ہم نے بار بار بات کی ہے کہ یہ اللہ نے کیا اس طرح کہ یہ خبر پھیلے کہ فرشتے آئے تھے. کیونکہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ کوئی فوج نہیں تھی، وہ ڈنڈے ہاتھ میں تھے، پتھروں سے لڑ رہے تھے، اور انہوں نے گھر کے جو لباس ہوتا ہے کرتا اور لنگی یہ پہنی ہوئی تھی.
اور جو 1000 کا لشکر تھا وہ لوہے کے لباس پہن کے نیزے اور تیروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ ابو جہل، ابو لہب سردار سارے مار دیے گئے، کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور 70 کو قیدی بنا کے یہ لوگ لے گئے ہیں، ان کو سب کو بھی انہوں نے رہا کر دیا احسان کرتے ہوئے۔ تو اللہ تو ان کے ساتھ ہوا، پھر اللہ کس کے ساتھ؟ تو جو آس پاس کے قبائل تھے پہلے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے، گروپ ہے، اور یہ بہت زیادہ انہوں نے بولڈ سٹیپ لیا ہے قریش کے قافلوں پہ حملہ کر کے۔ لیکن بدر کی کامیابی کے بعد سب ایک بیک سٹیپ ہو گئے تھے کہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ ان میں کچھ طاقت ہے، کچھ بات ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن احد کے بعد پھر سے وہ جو کیفیت ہی ختم ہو گئی، وہ جو پہلے لگ رہا تھا اب وہی ہے کہ نہیں بس کچھ لوگ ہیں، کوئی ایک نئی سوچ آ گئی اور ایک شخص کھڑا ہو گیا لیڈر، اس نے اپنی لیڈری کے لیے ایک نیا دین ایجاد کر دیا، چند لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، ایک چھوٹے سے شہر مکہ میں جا کے بس گئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت اور طاقت اور پیسہ قریش کو ملتا ہے وہ ان کو مل جائے۔ یہ ایک سوچ بن گئی کہ یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو پہلے لگ رہا تھا وہی اب دوبارہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب قریش نے کامیابی حاصل کی ہے، احد بدلہ لے لیا مسلمانوں سے، اور اب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے قافلوں پہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اب یہ ایک کھلی جنگ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قریش مدینے کو چھوڑ دے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں گے تو نہیں، کیونکہ یہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے، ہمارے قافلوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو اب قریش کی مستقل کوششیں تھیں مدینہ کو نقصان پہنچانے کی، اور آس پاس کے جو سارے قبائل ہیں وہ بھی اب قریش کی سائڈ پہ دوبارہ ہو چکے ہیں۔ یہ عرصہ گزرا ہے 2-3 سال کا، اور اس کا نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں، اور ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی کہ یہ تو آپ سمجھیں کہ ڈیٹیلز ہیں کہ ایکچولی کیا ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا، اللہ نے یہ سب کچھ ایسے کیوں کیا۔ اصل میں تو سب کچھ اللہ کر رہا ہے، یہی ہے وہ قرآن حکیم کا انداز بتانے۔ یعنی ایک طریقہ سیرت پڑھنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل یہ چھوڑ دیں اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کا پلان کیا ہے، اور آپ بس چلے جائیں وقت کے اندر اور آپ سوچیں کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو گیا تو اب یہ کرنا ہے، یہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک پلان تھا، پہلے ہی دن سے طے تھا کہ ہونا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سچویشن کریٹ کی، کیوں کی؟ آزمانے کے لیے۔ یہ بات ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بہت تفصیل سے دیکھی تھی کہ اب جو دور ہے اس کو آزمائشی دور کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دینی ہے، کعبے کو فتح کروانا ہے، پورے عرب میں شرک ختم کروانا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے۔ یعنی یہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آس پاس کے ساری حکومتیں ختم ہوں گی، روم بھی، فارس بھی، یمن بھی، اسلام یہاں تک پھیلے گا افریقہ کے نارتھ افریقہ موروکو تک، اور یہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ چائنا تک، یہاں تک اسلام نے پھیلنا ہے۔ یہ پتہ ہے اللہ، مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ وہی لوگ جو ابھی کچھ عرصے پہلے مکہ میں عام سے لوگ تھے، کوئی اونٹ چراتا تھا، کوئی لوہار تھا، کوئی کسان تھا مدینہ میں، ان لوگوں نے گورنرز بننا ہے، بڑی بڑی حکومتوں کا لیڈر بننا ہے، بڑی بڑی فوجوں کا سپہ سالار بننا ہے، بڑی بڑی عدالتوں کا قاضی بننا ہے، چند ہی سال بعد۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی کامیابیاں دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے۔ پاک کرنے کا 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ بیسک ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیت ہی خراب ہے، جنہوں نے کبھی صحیح ہونا ہی نہیں ہے، جنہوں نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ ہم صرف اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں، منافقین۔ ان کو الگ کرنا ہے اس گروپ سے، ورنہ اگر کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خلافت اور حکومت اور گورنرشپ اور سپہ سالاری ملنا شروع ہو گئی، اور اس میں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی نظر آ رہے ہوئے، تو اچھا خاصا فساد ہوگا۔ یہ اللہ نے بتایا سورہ محمد، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے دے، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور رحمی رشتے کاٹو۔
یہ بہت امکان ہے اس بات کا. سورہ محمد بالکل شروع میں نازل ہوئی مدینہ کے دور. تو یہ جو ٹائم پیریڈ سیرت النبی کا ہے یہ کیا ہے؟ کامیابی تو اللہ نے دینی ہے، انتظار کس بات کا؟ یہ ہے سوال. انتظار اس بات کا ہے کہ ابھی تم ریڈی نہیں، ابھی تم اس بڑے کام کے لیے ریڈی نہیں، اور یہ بات اللہ کو پتہ ہے. یعنی اس کو پھر سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا جو پچھلے ہم نے دیکھا تھا سورہ آل عمران، کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. لیکن اب سوال یہ تھا کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیوں ہار رہے ہیں پھر؟ اور اب یہ جو ایک کیفیت بنی ہوئی تھی کہ مدینہ چھوٹا سا اور آس پاس سارے دشمن ہی دشمن، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، وجہ ہے تمہاری آزمائش، تکلیفوں سے تم آزمائے جاؤ گے. تو اب یہ جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے غزوہ احد سے لے کر آپ سمجھیں صلح حدیبیہ تک. صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح کہا، غزوہ احزاب کے فوراً بعد صلح حدیبیہ کو اللہ نے کیا کہا؟ فتح. حدیبیہ کے بعد کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. وہ جو فتح ہے، فتح سے پہلے آزمائش 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 آزمائش. یہ بات ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دیا کہ کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو آزمائشیں آئی ہیں. سورہ نساء کا جو ٹاپک ہے، ویسے تو سورہ نساء 24 رکوعوں کی صورت ہے. اس میں شروع کے تقریباً 5 یا 6 رکوع وہ خطاب کرتا ہے معاشرے کے ان طبقات سے جو کہ کمزور ہوتے ہیں، جو اپنا حقوق خود نہیں لے سکتے، ان پر ظلم ہو سکتا ہے، جیسے یتیم ہیں، جیسے بیوائیں ہیں، عورتیں ہیں. ان کا ذکر ہوا، ان کے حقوق کا ذکر ہوا. اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا ذکر ہوا. پھر خاص طور پر مرد اور عورت کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ خاندان کے اندر کس طرح ہو، اور مال کی تقسیم، اس کا ذکر ہوتا رہا. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے. سورہ نساء کا جو میجورٹی پارٹ ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے. اور منافقین کے بارے میں اصل جو ٹاپکس چل رہے ہیں وہ 3 ٹاپکس ہیں. ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. لیکن یہ ہمارے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، لیکن ان لوگوں کے لیے اس میں ایک اضافی مطلب بھی، یہ بھی سورہ نساء میں ہے. اضافی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں. جیسے آج کوئی ہمیں کہے کہ جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں یا آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں یا جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کی اطاعت کرو، تو یہ بات ہمیں کافی بری لگے گی. اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو بھی قانون پاس کرے اس پر عمل کرو، تو یہ بات ہمیں بہت بری لگے گی. کیوں بری لگے گی؟ کیونکہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں، تو ہم ان کی بات کیوں سنیں؟ یہ ہر انسان کے ساتھ مسئلہ ہے. انسان کو جب بھی کہا جاتا ہے بھائی فلاں انسان کی بات مانو، یہ اسے پسند نہیں ہے، وہ کسی مجبوری سے تو کر سکتا ہے. جیسے ہر امپلائی کا مسئلہ ہے کہ وہ آتا ہے کہ بھائی یہ امپلائر ہے، یہ ڈائریکٹر ہے، یہ مینیجر ہے، آپ نے اس کی بات سننی ہے. وہ خوشی سے یہ نہیں کرتا، اس کو پیسے ملیں گے تو یہ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، تو اب آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ سب کو اثر انداز ہو رہے ہیں. مثلا آپ جنگ کر رہے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، بھائی جنگ سے تو کافی نقصان ہوتا ہے، اکانومی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہر وقت خوف کا خطرہ رہتا ہے، جانیں جاتی ہیں. لیکن جنگ کا اعلان ہم تو نہیں کر رہے، رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جنگ میں کون لے کے جا رہا ہے؟ اور یہ مستقل اعتراض تھا منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے ہمیں جنگوں میں جھونکا ہوا. ان کے آنے سے پہلے ہمارے سب دوست تھے، یہودی بھی دوست تھے، مشرکین مکہ بھی دوست تھے، سارے مشرک دوست تھے. ان کے آنے کے بعد ہماری سب سے دشمنی ہے، سب سے دشمنی، بالکل اکیلے ہو گئے. عیسائیوں سے بھی دشمنی ہے، یہودیوں سے بھی دشمنی ہے، مشرکین سے بھی دشمنی ہے، بالکل اکیلے ہیں اور ایک جنگ چل رہی. تو یہ پہلا ٹاپک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو. دوسرا ٹاپک تھا ہجرت. اس میں کیا امپورٹنٹ بات ہے کہ جنگ ہو رہی ہے مکہ سے اور کچھ مسلمان مکہ میں رہتے ہیں. اب ایک مستقل پرابلم ہے کہ آپ غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیں، جیسے غزوہ بدر میں ہوا کہ جب پکڑے گئے قیدی
ان میں حضرت عباس بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہوں، اور بھی کچھ لوگ تھے کہہ رہے تھے ہم بھی مسلمان ہیں۔ بھائی تم مسلمان ہو تو وہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی فوج میں کیا کر رہے ہو؟ تو لہٰذا مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی میدان جنگ میں دشمن کی فوج میں ملے تو پھر اسے دشمن ہی سمجھو، وہ مسلمان اگر ہے تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ جو بھی مسلمان ہے اور کسی ایسے کافر علاقے میں رہتا ہے جس سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، اس پر لازم ہے کہ ہجرت کر جائے۔ یہ ہجرت کا فرض ہو جانا سورہ نساء میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ہاں کوئی ایسی جگہ رہتا ہے جن سے ہماری جنگ نہیں ہے تو کوئی بات وہاں رہ لے، یا کسی سے ہمارا معاہدہ ہوا ہوا امن کا، ایسی قوم میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہاں رہ سکتا ہے۔ لیکن کسی ایسے کافر کے ساتھ رہنا یا ان کی مدد کرنا، کوئی مسلمان پکڑا جائے کافروں کی مدد کرتا ہوا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ بھی ہمارا دشمن ہی سمجھا جائے گا۔ یہ دوسری بات۔ منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل آئی ہے 3 ٹاپکس پر۔ پہلا رسول اللہ کی اطاعت، دوسرا ہجرت، اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے حوالے سے بھی سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل، اور یہ بات تھی جس کی طرف ہم نے کچھ اشارے کیے تھے پچھلی مرتبہ، اور یہی وہ ٹاپک ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ سورہ نساء کی جو آیات ہم نے سلیکٹ کی ہیں اس میں سے ہم نے قتال اور جہاد کی آیات سلیکٹ، باقی یہ ٹاپکس اور بھی بہت سارے ہیں اور ہمارے پاس پورا ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ پوری سورت پڑھی جا سکے، لہٰذا ہم اب جو ہے جہاد کے بارے میں آیات پڑھیں گے۔ باقی یہ جو ساری بات بیان ہوئی ہے سورہ نساء کے حوالے سے، یہ ہوئی ہے کانٹیکسٹ کے حوالے سے کہ سورہ نساء میں کیا کیا آیا۔ تو اب جو ہم آغاز کر رہے ہیں، جو سلیکشنز ہے وہ شروع ہم کر رہے ہیں شروع کے رکوعات سے۔ جیسے کہ ذکر ہوا کہ سورہ نساء کی پلیسمنٹ ہے سورہ آل عمران کے فوراً بعد۔ سورہ آل عمران کے اینڈ میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ جیسے سمجھے غزوہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو غزوہ احد کا ذکر ختم ہوا اور سورہ نساء شروع ہوئی، اور سورہ نساء کے شروع ہوتے ہی یتیموں کے اور بیواؤں کے حقوق اور وراثت کے احکامات، کیونکہ غزوہ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کی ازواج ساری بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے سب یتیم ہو گئے، اور وہ جو بھی مال اب چھوڑ کے گئے اس کا کیا کریں، اس کو کیسے ڈیوائیڈ کریں، یہ ایک فوری بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ تو سورہ نساء میں جو شروع کی آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قرآن حکیم کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہے۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت بیان فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کے ذریعے وَبَثَّ مِنْهُمَا ان دونوں کے ذریعے پھیلا دیے زمین میں رجالاً کثیراً ونساء بہت سے مرد بہت سی عورتیں۔ تو پہلی آیت میں ایک اسٹیج سیٹ کیا اللہ نے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں بہت سے انسان ہیں، 8 بلین انسان ہیں آج، مرد اور عورتیں، اور یہ شروع ہوئے ایک کپل آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ہم نے پھیلا دی۔ یہ اللہ کا انداز ہوتا ہے کسی ٹاپک کو سیٹ کرنے کا، کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ مرد اور عورت اتنے سارے یہ رہیں کیسے ساتھ، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیونکہ مردوں اور عورتوں میں اٹریکشن بھی ہے، ان سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ اولاد کو اپنے ماں اور باپ کا پتہ ہو، یہ بالکل مکس ہو جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون کس کا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے سوالات پیدا ہو گئے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً سے، کہ بہت سے مرد اور عورت پھیلا دی ہم نے اس زمین پر، اب ان کو رہنا کیسے ہے ساتھ۔ یہ ہے آگے جو موضوعات میں آئے گا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دو۔
یعنی کسی کے یتیم کہتے ہی اس کو ہیں جو نابالغ ہو جب باپ کا انتقال ہوا۔ نابالغ کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ چھوڑ کر گیا وہ اس وقت یہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی زمین چھوڑ کے گیا ہے یا بہت سا مال چھوڑ کر گیا ہے تو بیٹا یا بیٹی اس کا کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو قبضہ کر سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے، پوری ایک امت ہے، ان کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ یتیموں کو ان کا مال ملے جو ان کا باپ چھوڑ کر گیا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اس کے بعد آگے اس کو بتایا کہ اس کو ان کا مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیموں کا مال کھا جایا جائے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی سے شادی کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ تم 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف 1۔ تو یہ آیت کے بارے میں بہت سے علماء نے بہت سی آراء بیان کی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت یہ ہے کہ اس آیت میں یتیم لڑکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ جو یتیم لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے شادی کر لی جائے۔ اب اس کا مال اس کا باپ چھوڑ کر گیا ہے بہت زیادہ، تو وہ کیا کرتے اس سے نکاح کر لیتے تھے، تو اب جو مال ہے وہ میرا ہو جائے گا، وہ سارا مال بھی مل جائے گا، اس چکر میں نکاح کر لیتے تھے۔ اب اس میں ڈر یہ ہے کہ کیونکہ اس یتیم لڑکی کا باپ نہیں ہے تو اس کے حقوق کی زیادتی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان سے نکاح کرنے کے بجائے، یعنی تم نے اگر کسی یتیم کو اپنے گھر رکھا ہے کفالت کے لیے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو اس میں یہ کہا کہ جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا اس کے مال کا حفاظت کرنی ہے، بڑا ہو جائے تو مال اس کے حوالے کرنا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ جیسے بالغ ہوتی ہے تو اب اس میں پردے کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ نکاح کر لیتے تھے کہ چلو میں نکاح کر لیتا ہوں تاکہ گھر میں بھی رہے، لیکن اس میں ڈر یہ ہے کہ اس کا گارڈین کون ہے، پھر ولی کون ہوگا، تو تم اس کے ولی بن جاؤ اور اس سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو اس کے علاوہ۔ یہ ہے جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اور بھی مراد ہو سکتے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، کہ انسان کے اپنے بچے بھی تھے، اب یہ کہ اس کے بھائی کا انتقال بھی ہو گیا یا کزن کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، تو وہ کیا کرے کہ ان کو اپنے گھر لے آئے اپنے بچوں کی طرح پالنے کے لیے، لیکن اپنے بچے اور دوسرے کے بچوں میں فرق ہوتا ہی ہے، تو یہ کرنے کے بجائے اس کی جو ماں ہے، جو بیوہ ہے، اس سے اگر نکاح کر لو تو یہ تمہارے بچے ہو جائیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے ہی سے ایک نکاح ہوا ہے، تو یہ کہ اجازت ہے 2 کرنے کی، 3 کرنے کی، 4 کرنے کی۔ تو اس آیت میں اوریجنلی تو بات یہی ہو رہی تھی کہ یتیم لڑکیوں سے، لیکن اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں اللہ نے 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت کو یتیم کے حقوق کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے اس میں یہ ساری بات ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو پھر نکاح کرو جو بھی تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے، من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے بیویوں میں، فَوَاحِدَةً، تو پھر صرف 1۔ یہ آیت ہے جس میں یہ اس تمام بات کا بیان ہو۔ اب اس میں اصل میں اجازت نہیں ہے بلکہ پابندی ہے، یعنی ان لوگوں کے یہاں نکاح 4 سے بھی زیادہ ہوتے تھے، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بیویوں میں عدل کرنا فرض ہے، عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 ہی کرو، یہ ہے جو یہاں پوری بات بیان ہو رہی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اب آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اپنی بیویوں کو ان کا مہر ادا کرو اچھے طریقے سے، خوش دلی سے، اور آگے فرمایا کہ ہاں اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو بہت سا مال مہر میں دے دیا، بعد میں وہ بیوی کہتی ہے
اپنے شوہر کو کہ جو تم نے مجھے مہر دیا تھا یہ تم واپس لے لو، یا یہ کہ اگر مہر ابھی ادا نہیں ہوا ہے، وعدہ ہے صرف، تو وہ معاف کر دے۔ تو فرمایا اس کی اجازت ہے، بیوی کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ شوہر پہ کوئی مشکل حالات آ جائیں تو بیوی کہے کہ بھائی یہ جو مہر ہے یہ آپ رکھ لیں، تو فرمایا یہ اس کی اجازت ہے تو تم اسے کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ بہت عظیم ہے ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال کی کیا امپورٹنس۔ نارملی قرآن میں مال کو بہت نگیٹیولی بیان کیا گیا ہے، مال کی محبت یہ سب کچھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ویلیو لیس چیز ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، سفہاء کا ویسے مطلب ہوتا ہے بے وقوف، لیکن کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بے وقوف تو ایک نیگیٹو بات ہوتی ہے نا کسی انسان کے لیے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے قابل نہیں ہے اور اس کو وہ چیز دے دی جائے، ایک کلرک کو مینیجر بنا دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ اس کام کے لیے یہ نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتا، ہی از انکیپیبل، تو اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے انکیپیبل۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، ایسے لوگوں کو اپنا وہ مال مت دو جو اس کے کیپیبل نہیں، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ یہ ہے بڑے اہم الفاظ، یہاں پر اللہ نے مال کی تعریف کی ہے کہ مال کو تمہارے لیے قیام بنایا، قیامہ یعنی زندگی کا گزران۔ اس کا مطلب ویسے یہ ہے کانٹیکسٹ میں کہ ایک یتیم ہوا، اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کے چلا گیا اور وہ 15 سال کا لڑکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے شوق تو بہت ہے، گاڑیوں کے شوق ہیں اور گھومنے پھرنے کے شوق ہیں۔ اگر یہ سارے کروڑوں روپے اس کے حوالے کر دیے جائیں، اس کو ایک ڈیبٹ کارڈ دے دیا جائے، چیک بک دے دی جائے، تو ہوگا کیا کہ یہ ضائع کرے گا، یہ ایسے فیصلے کرے گا، ایسی جگہوں پہ انویسٹ کر دے گا جو کہ بعد میں اس کو پتہ چلے گا کہ مال ضائع ہو گیا۔ تو یہ صرف اس کا مال ضائع نہیں ہوا بلکہ پوری قوم کا مال ضائع ہو گیا۔ یہ ہے بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے۔ مال کو ہم اتنا امیجن نہیں کر پاتے کوئی امپورٹنٹ چیز، لیکن اس کو ایک فیکٹری کے اس سے سمجھے آپ کہ ایک آدمی نے بڑی محنت سے ایک صنعت کاری، ایک بڑی فیکٹری بنائی، اور وہ کوئی چیز بناتی ہے جو جیسے جیکٹ بناتی ہے، کوئی گاڑی بناتی ہے۔ اب وہ باپ چھوڑ کے گیا تو بیٹے کو اس کا بنا دیا اونر، اور 2 سال کے اندر ساری فیکٹری بند ہو گئی۔ تو وہ جو چیز بن رہی تھی اب نہیں بن رہی، وہ جو پوری قوم کو ایک چیز مل رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہو سکتا ہے لوگ پہنتے ہوں، وہ اب ختم، ایک چیز ضائع ہو گئی۔ تو مال جو ہے اس کو تم نے ضائع نہیں کرنا۔ اسی لیے اسراف اور تبذیر کی اتنی پابندی ہے، اتنی سختی بیان ہوئی اسلام میں، بلکہ مبذرین کو تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول مال خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی۔ فضول خرچی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو بغیر بھی گزارا تھا اس میں بہت مال لگا دینا، یہ فضول خرچی ہے۔ اب آدمی کہے بھائی حلال میں خرچ ہو رہا ہے نا، تو کیا مسئلہ ہے؟ اسراف حلال میں ہی ہوتا ہے، تبذیر بھی حلال ہی میں ہوتی ہے، کہ بچی کی شادی کی جائے اور اس میں 6 پروگرام رکھے جائیں، ہر پروگرام میں 500 لوگوں کو بلایا جائے اور اس میں 20 ڈشز ہوں، یہ سب حلال ہے، اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ لیکن حرام اس میں کیا بات ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا یہاں اپنے مال اس کا مطلب اللہ کے نزدیک مال کی ویلیو کس وجہ سے ویلیو ہے؟ نعمت کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی، آپ ضائع کر دیں۔ مال نعمت ہے، جیسے کہ آنکھیں نعمت ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں ضائع کرتے ہیں، گھٹنے، یہ کمر، یہ ہاتھ، یہ جو صحت، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے جبھی تو خراب ہوگی۔ آنکھیں کیسے خراب ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہے، ہماری ٹانگیں کیسے خراب ہوتی ہیں، ہماری کمر کیسے خراب ہوتی ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کرتا، کوئی یہودی سازش نہیں ہے، یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے۔ تو اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ آپ کو ایک نعمت دی جائے اس کو آپ ضائع کریں۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یتیموں کا ان کا مال دے دو، ان کا مال ادا کر دو۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہمیں جب سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کے پورے کانٹیکس کو دیکھیں کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 2 میں یتیموں کا ذکر ہوا، آیت نمبر 3 میں بیویوں کا ذکر ہوا، آیت نمبر 4 میں کہا کہ ان لوگوں کو مال حوالے نہ کر دو جو ضائع کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولادوں کو، نابالغ اولادوں کو، ناسمجھ اولادوں کو اور اپنی بیویوں کو مال حوالے نہ کر دو کہ بعد میں تم ان کے ماتحت ہو جاؤ، بلکہ کیا کرو، تم اس مال کو استعمال کر کے، کیسے استعمال کر کے، کاروبار میں لگا کے، انویسٹ کر کے مال بڑھتا ہے اگر صحیح طرح استعمال ہو۔ بلکہ یہاں پہ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ فرزقوہم فیہا، کہ یہ جو باپ مال چھوڑ کر گیا ہے یتیم کے لیے، مثلاً وہ 2 کروڑ روپے چھوڑ کر گیا، تو اب اس کا ماہانہ خرچ تم نے دینا ہے، جیب خرچ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 2 کروڑ میں سے ہر مہینے کچھ پیسے لیتے جائیں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ کم ہوتے رہیں گے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس 2 کروڑ کو ایسی جگہ لگاؤ کہ جس سے ماہانہ کچھ انکم آئے، کوئی جائز کاروبار، اس انکم سے اس پہ خرچ کرو۔ یہ ہوگا مال کا صحیح استعمال جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نابالغ ناسمجھ بچوں کو اور اپنی بیویوں کے حوالے اپنا وہ مال نہ کر دو کہ بعد میں پھر تم پچھتاؤ، بلکہ اس مال کو استعمال کر کے بڑھاؤ اور ان کے خرچے پورے کرو، یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول کا ذکر فرمایا جو بڑا انقلابی تھا عرب کے اس ماحول میں۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ کے جائیں والدین اور رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ کے جائیں والدین اور رشتہ دار، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے طے شدہ، ورنہ عربوں میں عورت کی ملکیت نہیں ہوتی تھی، عورت مال کی مالک ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو یہاں فرمائے کہ نہیں، جو بھی چھوڑ کر جائے، چاہے تھوڑا سا مال چھوڑ کر گیا ہے باپ، چاہے بہت زیادہ چھوڑ کر گیا، اس میں سے مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر آگے چل کے آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے بتائے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اصول ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ مرد کے لیے عورت کا دگنا حصہ ہے۔ یہ اصول ہے وراثت کی تقسیم میں۔ اصول کیا ہے کہ لڑکے کے لیے ڈبل ہے لڑکی سے۔ اس کے برعکس جب تک بندہ زندہ ہے، جب تک باپ زندہ ہے اور وہ اپنی اولاد میں مال تقسیم کرے تو اس میں برابری کرنا لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابری کرنا لازمی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بننے سے انکار کر دیا ایک شخص کا کہ جو اپنے بیٹے کے نام گھوڑا کر رہا تھا یا کوئی چیز کر رہا تھا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا اپنی بچوں کو، باقی بچوں کو، بیٹی کو بھی یہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ان کو تو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے معاملے میں میں حصہ بننا نہیں چاہتا۔ تو اس میں برابری ضروری ہے، بیٹے میں بھی بیٹی میں بھی۔ کب؟ جب آدمی زندہ ہے، تحفہ دے رہا ہے۔ ہاں، انتقال ہو گیا جب، اب جو اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بنایا ہے کہ مرد کے لیے ڈبل ہے عورت سے۔ اس کے بعد پھر تفصیل سے بیان ہو کہ مرنے والے کی اگر صرف ایک بیٹی تھی تو اس کو کتنا ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو کتنا ملے گا، بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو کتنا ملے گا، والدین کو کیا کیا ملے گا، اگر بہن بھائی بھی ہوں تو پھر والدین کو کیا کیا ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں شوہر بیوی، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا کیا حصہ ہے، بچے ہیں تو کتنا، بچے نہیں ہیں تو کتنا، بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کو کتنا ملے گا، بچے ہیں تو کتنا، بچے نہیں ہیں تو کتنا۔ پھر ایک شخص ہے جس کے نہ والدین ہیں اور نہ بچے ہیں،
اس کے صرف بیوی ہے اور بہن بھائی ہے، تو پھر بہن بھائیوں کا کتنا حصہ ہو. یہ سب کچھ ان 2 آیات میں بیان ہوا اور بہت ڈیٹیل میں بیان ہوا، اور یہ فکسڈ پروپورشنز ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. البتہ جو بڑی اہم چیز ہے، جو بعض اوقات ہم میں مسٹیک ہوتی ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب انسان انتقال کرے تو اس کا کیا کیا ہے. اور اگر کوئی چیز شیئرڈ ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا اور باپ وہ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی شاپ پہ یا فیکٹری پہ یا دکان پہ، اب یہ پارٹنر ہیں اگر، تو ڈویژن الگ طرح سے ہوگی. اور اگر وہ بیٹا جاب کر رہا ہے، اصل اونر صرف باپ ہے، تو الگ طرح سے ہوگی. اور اسی میں جھگڑے ہوتے ہیں. یا گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ باپ کہتا ہے کہ بھئی یہ میں نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا ہے، لیکن رہ ساتھ رہے ہیں، اس میں اور بھی لوگ رہ رہے ہیں. اب جب انتقال ہوتا ہے تو دوسرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارا بھی حصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہے، تمہارا تو وہ تھا، تمہیں تو وہ دے دیا تھا. اب باپ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ دے دیتا ہوں، اس کو یہ دیتا ہوں، یہ گھر جس میں رہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی بیٹے کا، لیکن یہ نہ بولتا ہے کوئی اپنے منہ سے، نہ کہیں لکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کس کا ہے کیا. اگر یہ حل ہو جائے اس کے بعد باتیں بہت سادی ہیں، اس پہ پھر کوئی جھگڑا نہیں. اصل یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جا رہے تھے ساتھ، اور کیونکہ میں اتنے عرصے سے ساتھ جا رہا تھا ابو کے اس شاپ پہ، تو یہ شاپ جو ہے پھر میری بھی ہوئی. اگر پہلے سے طے کر لیا جائے کہ بھئی یہ جو بڑا بھائی جا رہا ہے میرے ساتھ، یہ اور میں 50-50% کے پارٹنر ہیں اس شاپ میں. اب باپ کے مرنے کے بعد صرف 50% ڈیوائڈ ہوگا، اور اس بڑے بیٹے کا بھی اس میں حصہ ہے، اس 50% میں جو باپ کا ہے. لیکن اگر یہ پہلے ہی طے کر دیا جائے کہ یہ 100% باپ کا ہی ہے، اور بیٹا ایز این امپلائی وہاں جاتا ہے اور منتھلی سیلری لیتا ہے، اب 100% ڈیوائڈ ہوگا سارے بہن بھائیوں. یہ ہے جو ہمارے ہاں زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال جو زمینیں ہیں، بڑی بڑی زمیندار ہیں، ایک بندے کے نام پہ اتنی ایکڑ زمین ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، 10 بچے، 5 بچے، 3 بچے، 4 بچے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ زمین ڈیوائیڈ ہونی ہے بچوں کے اندر. اور یہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہوتا. پاکستان میں زمینداری کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں رواج یہ ہے کہ بڑے بیٹے کو سب دیا جاتا ہے. یہی رواج بادشاہت میں بھی تھا، اسی لیے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اسی لیے زمینداری برقرار بھی رہتی. اور ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر شرعی طور پر وراثت تقسیم کر دی تو یہ زمین ڈیوائیڈ ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی. اس کا حل یہ نکالا ہے کہ رواج کے مطابق وراثت تقسیم کریں گے، ہم شریعت کے مطابق نہیں کریں گے. تو پھر آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو اوپر بیان ہوا سب، یہ اللہ کی حدود ہے. جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور دردناک عذاب ہے. تو شریعت کے مطابق وراثت کا تقسیم ہونا وہ بہت اہم ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حیائی کا ذکر فرمایا، اور یہ ٹیمپرری حکم تھا. سورہ نور میں آئے گا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، رجم کیا جائے، اس کا ذکر، اس کی طرف اشارہ. ابھی یہ ہے کہ کوئی عورت اگر پکڑی جائے بے حیائی میں اور 4 گواہ بھی مل جائیں تو اس کو کیا سزا دی جائے، اور کوئی مرد اور عورت پکڑا جائے تو ان کو کیا سزا دی جائے. اس کے بعد توبہ کا ذکر ہوا. اس کے بعد خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو زیادتیاں ہوتی تھیں اس کا ذکر ہوا. آیت نمبر 19 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. یعنی جب انتقال ہوتا تھا باپ کا تو اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان کو بھی پراپرٹی کی طرح سمجھا جاتا تھا، یا یہ کہ کم از کم یہ سمجھا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی نے عدت پوری کر لی، اب بیوی جو ہے وہ اس گھر کی نہیں ہے، اب وہ آزاد ہے. وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہے یا وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے. لیکن یہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں ہماری اس میں ناک کٹ جائے گی. اس کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری ہے بہت اچھی، دا نیو یارکر کے نام سے. ایک شخص ہے، اس نے افغانستان میں ایک کیس کی ویڈیو بنائی کہ وہاں پہ ایک کیس آتا ہے کہ انتقال ہوا جب شوہر کا، تو جو شوہر کے بھائی ہیں وہ اس بیوی کو گھر سے باہر نہیں جانے دے رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہیں رہو یا پھر ہم میں سے کسی سے نکاح کر لو.
اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں ان لوگوں میں سے کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. تو پھر باپ کے ساتھ باپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں میری بیٹی میرے پاس آ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم جانے نہیں دیں گے. تو یہ کیس تھا، 2 دن کے اندر فیصلہ ہوا ہے. پہلے دن وہ آئے، دونوں کی بات سنی، اس کے بعد اس کو جا کے سمجھایا. اس کے کچھ غلط کانسیپٹ بنے ہوئے تھے، وہ شوہر کے بھائی تھے، ان کے ذہن میں کانسیپٹ یہ بنا ہوا تھا کہ یہ اسلام ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یہ عورت تمہاری عزت ہے اور تم نے اس کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا، شوہر کے انتقال کے بعد بھی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ. جیسے باپ کوئی چیز چھوڑ کر گیا ہے اس کے وارث بنتے ہو، ایسے اس کی بیویاں اس کی عورتیں بھی وراثت میں نہیں آئی ہیں. بلکہ کیا فرمایا کہ وہ جانا چاہے تو جائے. تو پھر اگلے دنوں کو بلایا، اس کو آ کے سمجھایا کہ بھائی یہ کوئی وراثت نہیں ہوتی، یہ عورت کی مرضی، جہاں چاہے رہنا چاہے، یہ اپنے باپ کے گھر پہ رہے گی، اور آئندہ اگر تم اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہیں پکڑ لیا جائے گا. تو یہ اس بندے نے ڈاکیومنٹری بنا کے اور آخری میں یہ میسج لکھا. وہ ہے امریکن، وہ بڑا شور مچا ہوا ہے نا کہ وہاں پہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں یہ وہ. اس نے آخر میں لکھا کہ افغانستان میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. اور وہ اصل میں طنز ہے کہ یہ دیکھو اس میں کیا مل رہا ہے ان لوگ. اور وہ عدالت کا کمرہ آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ جیسے ہمارے یہاں چائے کے ڈھابے نہیں ہوتے پرانے سستے ڈھابے جو ہوتے ہیں، وہ ہے وہ کمرہ. اس پہ ایک پنکھا لگا ہوا ہے آواز والا، اور کھڑکی نہیں ہے، کھڑکی لگنی ہے. یہ کمرے کورٹ کمرے کے اندر 2 دن میں فیصلہ ہو رہا ہے، سستا، اس پہ کسی سے پیسے بھی نہیں لے جا رہے. لیکن یہ کوئی بات ہو رہی ہے. انٹرویو میں اس نے بعد میں اس لڑکے کا بھی انٹرویو کیا جو شوہر کا بھائی ہے. اس وقت بھی وہ وہی کہانیاں سنا رہا تھا کہ نہیں نہیں اسلام میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی کی بیوی کو بھی گھر سے باہر نہیں جانے دے سکتے. ابھی تک وہ وہیں اٹکا ہوا تھا. تو اس نے اٹکنا ہے وہ اٹک جائے، لیکن یہ کہ انصاف تو ملنا چاہیے. کسی انسان کو زبردستی وارث بن کے بیٹھ جاؤ، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. مدینہ کے اندر یہ عربوں کا ایک مائنڈ ہے جو اس میں بنایا جا رہا تھا. اس کے بعد بتایا گیا کہ باپ کی چھوڑی ہوئی بیواؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح مقت اس کا ذکر آیا. اس کے بعد فرمایا کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا. تو جن سے نہیں ہو سکتا وہ تو چھوٹی سی لسٹ اس کا آیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، پوری لسٹ ہے کہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بہنیں، اور وہ پوری ایک لسٹ بتائی. اس کے بعد یہ ہے پرماننٹ محرمات جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹیمپرری محرمات کون سی ہوتی ہیں؟ وہ عورت جس سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن ابھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں. تو فرمایا والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ابھی کسی اور کے نکاح میں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے جائز طور پر نکاح ہو سکتا ہے اگر انسان مہر دے دے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ معاشرتی احکامات بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے، سوائے یہ کہ تجارت آپس کی رضامندی، اور یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. تو اب بتایا گیا کہ معاشرے میں تجارت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کی جان اور مال کا حفاظت ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک عمومی تصور کو صحیح کیا گیا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ ہماری آخری آیت ہے جو ہم آج پڑھتے ہیں، آیت نمبر 31. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اے مسلمانوں، اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم معاف کر دیں گے، دور کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹے گناہ برائیاں، اور تمہیں بہت عزت دار والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں. یہ ایک اصول بنایا گیا ہے کہ ہمیں کسی انسان کو کیسے دیکھنا چاہیے. گناہ تو سب کرتے ہیں، بڑے گناہ نہ کریں. اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاؤ گے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں. یہ ہے ایک سوسائٹی جہاں قتل نہ ہوتا، جہاں کرپشن نہ ہوتی. یہ ہے بڑے مسئلے جہاں انصاف ملتا. ایک ایسا علاقہ جہاں قتل ہو رہے ہیں، جہاں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے. ایسے معاشرے میں ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اس نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں، یہ کھڑا ہوا کس طرح سے ہے، اس نے فلاں جگہ چھینک دیا، اس نے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سیدھا پیر رکھ دیا،
جہاں ہم اس بات پہ آپس میں لڑ رہے ہوں. تو یہ غلط کانسیپٹ. مدینہ یہ نہیں تھا. مدینہ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. سیئات کہتے ہیں برائیاں یا گناہ. تو اللہ نے کہا اگر تم ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے, تمہاری چھوٹی برائیاں معاف کر دیں. اور یہ بات قرآن میں 3 مرتبہ آئی. ایک جگہ یہاں, ایک جگہ سورہ نجم, ایک جگہ دوسری جگہ کہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو یہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں, اس سے ایک مدینے کا ماحول اور ایک معاشرہ وہ سیٹ اپ کیا جا رہا ہے جس کی بیسس کے اوپر آگے جو ہے پوری امت کی رہنمائی ہونی. آج ہم نے آیت نمبر 31 تک پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم کچھ اور سلیکشنز اور اس کے بعد پھر قتال کی جو آیات ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. اللہ سبحانہ